آپ تمام دیکھنے والوں کو میں بتاتا چلوں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے جب اڈیالہ جیل میں صحافیوں اور وکلاء سے گفتگو کیا تو عمران خان کا کہنا تھا کہ جنگل کے بادشاہ نے خود کو آئین و قانون سے اوپر رکھ لیا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ سمیت ہر ادارے کو زیر کر کے ایک شخص کی بادشاہت کا تسلسل قائم رکھنے کے لیے 10 سال کے لیے ملک میں آمریت نافذ کر دی گئی ہے۔ ریاستی دہشت گردی کے ذریعے ملک میں خوف پھیلایا جا رہا ہے، ہمیں ڈرا دھمکا کر ناجائز حکومت کو تسلیم کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ ایجنسیوں کو ان کے اصل کام سے ہٹا کے تحریک انصاف کے پیچھے لگا دیا گیا ہے، جس سے قومی ادارے فوج کا تاثر تباہ ہو رہا ہے۔ پورے ملک کو بند کر دیا گیا، اسلام آباد سے باقی صوبوں کا راستہ کاٹا گیا۔ یہ بات عمران خان اس لیے کہہ رہا ہے کہ کیونکہ 2-3 دن پہلے خبر یہ آ رہا تھا کہ اسلام آباد کے اندر جو پختون ہیں ان لوگوں کا NIC چیک کر کے اس پختون کے بنا پہ ان لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، تو اسی لیے عمران خان نے یہ بات کہی ہے۔ تو اسلام آباد پہنچنے والی نہتی عوام پہ گولی چلائی گئی، ہمارے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا گیا، سیدھی گولیاں مار کر شہید کیا گیا، ان کے گھروں اور خاندانوں کو نشانہ بنایا گیا، ان کی توہین کی گئی، ملک میں صوبیت کی آگ بھڑکائی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے اسلام آباد میں پختونوں کو نسلی بنیاد پہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ تحریک انصاف وفاقی جماعت ہے جس نے پورے پاکستان کو جوڑ کر رکھا ہوا ہے۔ میں اپنی قوم کو ہدایت کرتا ہوں کہ حکومتی شرپسند عناصر کی کسی بھی کوشش کے باوجود آپ نے متحد رہنا ہے۔ ہم سب کسی بھی نسل سے بالاتر ہو کر صرف پاکستانی ہیں۔ جب بھی ہماری جماعت احتجاج کرنے کا اعلان کرتی ہے میرے اوپر جیل کے اندر مزید پرچے کر دیے جاتے ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ ہمارے کئی لوگ اب تک مسنگ ہیں جن کی زندگی کے بارے میں ہمیں شدید تحفظات ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت جلد از جلد گرفتار شہریوں اور اسپتالوں اور سرد خانوں، یہاں بات ہو رہی ہے لاشوں کی، سرد خانوں جو کوئی کہتا ہے 250، کوئی کہتا ہے 100، کوئی کہتا ہے 12، سرد خانوں میں لائے گئے زخمی اور شہید افراد کا ڈیٹا شائع کرے اور اسپتالوں اور سیف سٹی کا CCTV کیمروں کا ڈیٹا بھی محفوظ بنایا جائے تاکہ سچ قوم کے سامنے آئے۔ ہمارے 2 مطالبات ہیں، یہ جو بھی آنے والا احتجاج ہے نا اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ ہمارے 2 مطالبات ہیں، سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج کے نیچے 9 مئی